لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ابھی پاکستان نے جنگ جیتی الحمدللہ انڈیا کے خلاف, ساری دنیا میں ہماری عزت ہو گئی. میں سعودی عرب گیا, سعودی بھی مل رہے ہیں ماشاءاللہ, واللہ پاکستانی واللہ پہلے نہیں ملتے تھے. سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, سعودی مزدوروں کے ساتھ, اتنی عزت ہو گئی. خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں. ابے یہ سب پری پلان تھا, ابے یہ سب ڈرامے بازی تھا, ابے مودی نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تمہاری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تو میں تم پہ حملہ کروں گا, جواب میں تم نے مجھ پہ حملہ کرنا ہے, دونوں کی عزت ہو جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے الٹا سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, منفی سوچتے رہو بیٹھ کے. بھائی ڈالر اسٹیبل ہو گیا یار, 285 پہ آ کے رک گیا, ورنہ تو بہت اسپیڈ سے اوپر جا. اب ہے یہ سب ڈرامہ ہے, یہ دکھانے کے لیے. اب کتنا عرصہ دکھائے گا آدمی؟ دلہن کو بیوٹی پارلر میں لے جا کے بدصورتی چھپا دی تو کیا ساری زندگی چھپی رہے گی؟ چلو رخصتی والی رات کو نہیں پکڑی گئی, 2-4 دن نہانے کے بعد تو پکڑی جائے گی نا. اور اگر 1 سال تک پکڑی نہیں گئی تو پھر ٹھیک ہے یار, اسی کو انجوائے کرو. جب آرٹیفیشل خوبصورتی میں بھی تمہیں اوریجنل نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا, مقصد تو حاصل ہو گیا. اب دلہن تیار ہو کے آئی, شوہر کے دماغ میں جو ہے وہ منفیت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایکچولی تم اصل میں خوبصورت نہیں ہو, یہ بیوٹی پارلر کی محنت ہے. دلہن کہے گی بھائی 1 ہفتے تک محنت ہوتی ہے, 2 ہفتے ہوگی, سال ہو گیا, 2 بچے پیدا ہو گئے. کہے گا نہیں اصل میں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, تم اتنی خوبصورت ہو نہیں جتنی دکھ رہی ہو. کہے گی بھائی دھوکا جھوٹ 2-3-4 دن تک چلتا ہے نا, 2 بچے پیدا ہو گئے, مننے کے ابا بن گئے, اور اب کہہ رہے ہو یہ جو میرا رنگ ہو رہا ہے یہ کریم سے ہوا ہے, اوریجنل میں نہیں ہے. تو یہ ہماری قوم کا اس وقت حال ہو گیا ہے ملک کے بارے میں, پاکستانیوں کا. ملک کے خلاف اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بے شمار پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مگر میں نہ مانوں. آج میری ایک دوست سے گپ شپ ہوئی, میں نے ان کو انڈیا کے ایک چینل کا لنک بھیجا جس میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی نے ہماری ناک کٹوا دی, پاکستان آرمی کے بارے میں یہ کہا, یہ تو کمزور ہیں, ان کے پاس تو جہاز نہیں ہے, رافیل کی ایسی کی تیسی کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے, اور پھر انڈیا کہہ رہا ہے امریکہ نے اب پاکستان کے چیف کو بلایا ہے, بھائی زہرانہ دے رہا ہے اس کو, لنچ پہ بلایا ہے. یعنی ہمیں پوچھ نہیں رہے, اب پوچھ کس کو رہے ہیں؟ پاکستان کو پوچھ رہے ہیں, آرمی چیف کو بلا رہے ہیں. یہ انڈیا غم سے, جو ان کا چینل ہے نا مودی, جو مودی کے فیور میں لوگ ہیں, وہ غم سے نڈھال ہو رہے ہیں یار. اب ہمیں تو امریکہ تو طاقتور کو سلام کرتا ہے بھائی. امریکہ نے دیکھا یار تم ہار گئے تو تیل تو ان تیلوں میں نہیں ہے, تیل تو پاکستان میں ہے, تو وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے نا دوستی کا. وہ کہیں گے یار یہ چائنا کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ اتحاد کرو. اب اس اتحاد کے نتائج کیا سامنے آئیں گے, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا, اللہ کرے فائدہ ہو نقصان نہ ہو. نقصان بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنی بات تو پازیٹیو ہے نا کہ بھائی پہلے تو وہ آپ کو اتنا پروٹوکول بولو نہیں دے رہے تھے. اس نے بھی دیکھ لیا بھائی صاحب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, اب آپ کو عزت ملی ہے. اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے ملی بھگت تھی دونوں کی, ملی بھگت تھی دونوں کی, یہ تو پہلے سے پلان تھا کہ ہم یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یہ کرنا وغیرہ وغیرہ بناتے رہو. اور معلومات 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے بالکل. وہ جو میم بنائی ہے نا کسی نے, ہمارے تبصروں کی حالت کیا ہے, جو ہم تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے, شارٹ کلپس آتے ہیں نا, میں نہیں دیکھتا, کبھی کبھار دیکھتا ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں تو پھر خاندانی چیزیں دیکھتا ہوں. وہ ایک شارٹ کلپ آتے ہیں, اس میں وہ لڑکے لال رنگ کا ماس منہ پہ چڑھا کے آتے ہیں. ایک ہی لڑکا ہے میرا خیال ہے, بہت سارے کردار کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں خالی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہے اس میں. تو اس نے بتایا کہ جیسے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ نہیں لوگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے, باتیں کیا ہو رہی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یار بزنس شروع کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے دیکھ بھائی اگر بزنس کرنا ہے 50 لاکھ سے کم میں نہیں ہوگا. مذاق, اگر خاندانی بزنس کرنا ہے تو 50 سے کم میں نہیں. دوسرا نے کہا 50 کرنا ہے تو پھر 1 کروڑ سے شروع کرو. اتنے میں وہ چائے والا آیا, پوچھتا ہاں بھائی کتنی چائے, کہتے ہیں 3 چائے. پھر خیال آیا 3 چائے کے پیسے تو ہے نہیں, ایسا کر 2 لیا, ہم دونوں ایک ہی میں آدھی آدھی کر لیں گے.
اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر باتیں شروع. کہتا ہے یار 1 کروڑ. کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ میں دوں گا. کہہ رہے پھر جب تینوں اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو 3 کروڑ تو ہونے چاہیے. مزہ جب ہی آئے گا جب کم سے کم کس میں ہو 3 کروڑ میں. پھر وہ آیا پراٹھا. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے نا ان کے, جتنا مجھے یاد رہ گیا اپنے الفاظ میں بیان کروں. میسج دیا بڑا خاندانی میسج. پراٹھا وہ کون سا پراٹھا, آج کل ایک اور پراٹھا آ رہا ہے نا چیز کا پراٹھا. تو انہوں نے کہا یار وہ رہنے دے, سادہ پراٹھا لے آ. کیوں بھائی؟ ابے پیسے نہیں ہیں. ایک پراٹھے میں 3 آدمی شریک ہو رہے ہیں, کٹ چائے منگوا رہے ہیں. جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے کم نکلے. تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو, باتیں کروڑوں کی کر رہے ہو یہاں بیٹھ گئے, جیب میں دھیلا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو ایسے بیٹھ کے تبصرہ ملک کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساری نالج اسی پہ آسمان سے نازل ہوئی. اور اس کی بیس ہے نیگیٹیوٹی. ہر وہ خبر جو ملک کے فیور میں جا رہی ہے اس کو جھٹلاؤ, ہر وہ خبر جو کنٹری کے اگینسٹ ہے اس کی تصدیق کرو کہ یہ ٹھیک ہے. آپ 100 دفعہ اختلاف کرو اسٹیبلشمنٹ سے بھی, سیاسی لیڈروں سے بھی, یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ قومیں غلام نہیں ہوتی, کھل کے اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, یہ ہمیشہ زندہ ملکوں میں ہوتا ہے, یہ زندہ قوموں میں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ آ کے سب کو زبان کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے. وہ کیا ہے؟ کنٹری. ملک پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. کسی سیاسی لیڈر کی محبت یا نفرت میں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, بھائی کسی کے عشق میں بھی پاگل نہیں ہونا, کسی کی نفرت میں بھی پاگل نہیں ہونا ہے. کنٹری کے تھوڑی خلاف ہوں گے ہم. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے یہاں. تو اب امریکہ نے بلا لیا ہمارے آرمی چیف کو, ورنہ کہاں لفٹ کرا رہا تھا وہ. زہرانہ بھی دے دیا اور تعریفوں کے پول باندھ دیے. ہمیں پتہ ہے یہ سب مکھن ہے, مکھن ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اخلاص سے ہو رہا ہے سب کچھ, لیکن مکھن بھی وہیں لگایا جاتا ہے جہاں سامنے بریڈ تو ہو, پاور ہو. بھوسی ٹکڑوں پہ تھوڑی کوئی مکھن لگاتا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا ہلکے نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اور میں پاکستان کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو خلافت راشدہ پر قیاس مت کرو. پاکستان کو کمپیئر کرو دوسرے اسلامی ملکوں سے. پاکستان کو کمپیئر کرو کس سے؟ بولو. دیکھو آپ نے اپنی بیوی کی شکایتیں لا کے شروع کر دی. مفتی صاحب میری بیوی ایک وقت کا فاقہ برداشت نہیں کرتی. امہات المومنین 2 وقت کے فاقے برداشت کرتی تھی. مفتی صاحب امہات المومنین اتنی سخی تھیں کہ اگر نبی نے 1 سال کا راشن ایڈوانس میں دے دیا تو صبح دیا شام تک سب صدقہ کر کے ختم کر دیا, اور میری بیوی تو مجھے صدقہ نہیں کرنے دیتی. مفتی صاحب امہات المومنین کا پردہ, ان کی تہجد, میری بیگم کے تو ناخن ایک دن نظر آ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایک دن میری بیگم نے ساکس پہنے ہوئے تھے, انگوٹھا پھٹا ہوا تھا, باہر نکلا ہوا تھا. کتنی سخت بے پردگی ہو رہی ہے. تو میں کیا کہوں گا, ابے کمبخت تو اپنی بیگم کو امہات المومنین سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ پڑوسن کی بیوی سے کمپیئر کر, پڑوسیوں کی بیوی سے کمپیئر کر, عام عورتوں سے, اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کر. کلب میں ڈانس کر رہی ہیں اسکرٹ پہن کے اور تیری بیگم برقع لے رہی ہے. شکر ادا کر میرے بھائی, موزہ پھٹا ہوا تو کیا ہو گیا یار. اس کو یہ ہو رہا ہے کہ انگوٹھا کیوں نکلا باہر, نامحرم نے میری بیگم کے پاؤں کا انگوٹھا کیوں دیکھا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور پھر ہم اس کو بولیں گے تو خود کون سا صحابہ کے حساب سے چل رہا ہے؟ تو بھی تو اپنے آپ کو اس زمانے کے آدمیوں سے کمپیئر کرتا ہے نا. تو پاکستان کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو, وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایسی حکومت آئے گی. جو کام اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذمے لگایا ہے وہ آج کی حکومتوں کے ذمے مت لگاؤ.
کمپیئر کرو, مقابلہ کرو دوسرے ملکوں سے. دوسرے ملکوں پر اسلامی لحاظ سے ہمارا پلڑا ابھی بھی الحمدللہ بھاری ہے. یہاں ہم عدالتی خلا کے خلاف بولتے ہیں کہ غیر شرعی ہے. کسی اور کنٹری میں غیر شرعی خلا ہو, ایک لفظ نہیں بول سکتے ہم. بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن میں یہی عدالتی خلا نافذ ہے جو ہمارے کنٹری میں ہے. وہاں جا کے ہم اس خلا کے خلاف آواز بولو نہیں اٹھا سکتے. یہاں بول تو سکتے غیر شرعی ہے, ہاں وہ غیر شرعی شرعی کیوں نہیں بن رہا؟ اس میں حکومت کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس سے زیادہ مذہبی لوگوں کا بھی قصور ہے, کر ہی نہیں رہے. یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے, وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہو, مضبوط طریقے سے کیس ہو, اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے تو یہ چینج ہو سکتا ہے. آواز ہی نہیں اٹھا رہی, نہ سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں جو مذہبی ہیں, تو اکیلا آدمی کیا کرے گا بھائی؟ بہت سارے غیر شرعی قوانین بہت آرام سے پاکستان میں شرعی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف دھرنے دینا, کنٹینر لا کے روڈوں پہ رکھ دینا, شور شرابہ کرنا, یہ کرتے ہیں. وہ سے ووٹ ملتا ہے, عزت ہوتی ہے تمیز سے کام کرنے میں, بلکہ تمیز سے کام کرنے میں بعض دفعہ کام آپ کرتے ہیں, نام کسی اور کا آ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تجربہ ہے. پاکستان میں حلال حرام کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی کا قانون پاس ہونا تھا ایک دفعہ, تو جن لوگوں کو کہا گیا آپ کرواؤ انہوں نے کیا نہیں. پھر کچھ اور لوگ بیچ میں آئے, انہوں نے یہ قانون پاس کروا دیا. پاس انہوں نے کروایا, کریڈٹ کوئی اور لے گیا. کوئی بات نہیں یار, کوئی اور کریڈٹ لے جائے, لیکن کوئی کام تو ہو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پاکستان اگر غیر اسلامی ہے تو یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے. تو آئین پاکستان کا اسلامی ہے, امپلیمنٹ میں بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں, وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی آئین کی پابند ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. ایسا آئین کس کنٹری کا ہے بتاؤ؟ سعودی عرب تک کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سعودی عرب کا قانون اسلامی ہے اور پھر اس میں آگے ڈیٹیل ہے کہ فقہ حنبلی ہوگا, لیکن بادشاہت ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے, لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھا رہے ہیں نا. عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم. اور بہت ساری 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے, کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے, اس پہ ظلم کا خطرہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے, اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے, آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو, تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی, 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے, حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو, پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ زبردستی تھوپ رہے ہو. وہ کرنا چاہ رہی ہے, قانون روک رہا ہے, تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے, ظلم ہو سکتا ہے, اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے, بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے, ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی ہوتا ہے, ماموں بھی ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی. ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے ہاں ہوتے ہیں, چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی, اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے, چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے, تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا.
آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے, کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے, قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں, لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا, ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے, پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے, ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی, ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ریشو ہے, زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں, اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں, جو بغیرت ہیں, ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے, زبردستی جائز نہیں ہے, اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے, میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی, میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے, تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملک کی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملک کی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملک کی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر.
اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے، اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم، سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں، سسرائیل بولو زیادہ ہوتے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو، زنا سے بچے گا، اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن، پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے، ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا، خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا، وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو، مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں، بچے پہ بچہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.